آواز سے بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین حلت بحنائے، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ہمارا سلام ان شہدائے کربلا کے لیے، ہمارا سلام ان تمام دوستان حسین کے لیے، اور ہمارا سلام ان یاران حسین کے لیے کہ جو آج شب عاشور حسین کے گرد مثل پروانے کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اور بے شک آج کی رات گناہوں سے توبہ کی رات ہے، آج کی رات عبادت کی رات ہے۔ جس رات کو مولا نے عبادت کے لیے مانگا ہو تو ہمارے لیے بھی استغفار کی رات ہے۔ التجائیں کریں، دعائیں کریں کہ پروردگار عالم ہمیں اصحاب امام حسین میں شامل کر لے۔ اور بے شک اس کے لیے روایت ہے کہ جب بھی یہ چاہو کہ ہم اصحاب امام حسین میں ہماری شمولیت ہو تو ہر نماز کے بعد، ہر عبادت کے بعد ایک زیارت ابا عبداللہ الحسین پڑھ لیا کریں تاکہ ہمارے طرف نظر کرم ہو، اور زیارت کے بعد فاخذ عظیمہ ضرور پڑھا کریں کہ کیا پتہ کسی لمحے ہماری وہ دعا قبول ہو جائے کہ بار الہ کاش ہم اس وقت موجود ہوتے اور مولا آپ کے ہم رکاب ہوتے، آپ کے اوپر اپنی جان نچھاور کر دیتے۔ عزاداران حسین، شب عاشور آ گئی، مسلسل گفتگو ہو رہی ہے قرآن اور حسین اور شفا، یعنی کہ حسین اور قرآن کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ اور یہ آج تک جب سے شہادت حسین ہوئی ہے یہ بات ثابت ہو رہی ہے، قرآن سے بھی اور روایتوں سے بھی اور کرامتوں سے بھی اور معجزوں سے بھی، کہ جب بھی ذکر حسین ہوتا ہے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، تفاسیر قرآن بیان کی جاتی ہے، پھر ان تفاسیر قرآن کی روشنی میں حسین کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے اور حسین کی وابستگی کو بیان کیا جاتا ہے، اور جب مصائب پڑھے جاتے ہیں تو پھر حسین کے وسیلے کو استعمال کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے توسل حسین ہوتا ہے، اور پھر نیزے پہ بلند سر حسین کا سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہوا بتلا رہا ہے کہ کس طرح سے حسین اور قرآن میں کبھی جدائی نہیں ہو سکتی۔ جسم جدا ہو گیا، سر الگ ہے، مگر دہن مبارک سے سورہ کہف کی تلاوت ہو رہی ہے۔ عجیب معجزہ ہے، مگر جن کے دلوں پہ تالے لگ جائیں، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، اور جن کے دل میں نور ایمانی ہوتا ہے، ذرہ برابر متقیوں کا نور ہوتا ہے، وہ اگر فرش پہ بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور نام حسین لیا جاتا ہے تو جسم میں ایک حرارت سی آ جاتی ہے، ایمان میں طاقت آ جاتی ہے، قوت نفس آ جاتی ہے، صبر کی ایک ہمت آ جاتی ہے۔ یہ سب ملتا ہے اس فرش عزائے حسین سے، کیونکہ یہ شفا ہے ہمارے لیے اس دنیا میں بھی، آخرت میں یہی فرش شفاعت کرے گا ہمارے لیے۔ اور عزاداران حسین، سرنامہ کلام میں روزانہ سورہ فجر کی تلاوت ہو رہی تھی کہ جس سورہ فجر کو یہ فضیلتوں کے ساتھ کہا جاتا ہے، اپنے بچوں کو حفظ کراؤ، صبح کی نماز میں اس کی تلاوت کیا کرو، اپنی زندگی میں اس کا ورد بنا لو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فضیلت حسین کی شان میں نازل ہوئی ہے، کہ جس میں صلوات بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ والفجر ولیال العاشر کے
قسم ہے اس صبح کی. کون سی صبح کی قسم؟ جس صبح عاشورہ کو علی اکبر اذان دے رہے ہیں. اس فجر کی قسم ہے، 10 راتوں کی قسم ہے، تو جفت اور طاق راتوں کی قسم ہے. اور پھر دیکھو تو صحیح کہ خدا نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا، قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، قوم لوط کے ساتھ کیا کیا. یعنی جن جن اقوام پہ، امتوں پہ عذاب پروردگار عالم نازل ہوا، وہ سب کا نام لیا گیا ہے اس سورہ مبارکہ میں. اور یہ بتلایا گیا، اس کی ایک وجہ یہ بتلائی گئی ہے، پہلی وجہ یہ بتلائی گئی ہے، قرآن کی روشنی ہمیں بتاتی ہے کہ حکم خدا کی یہ تائید نہیں کیا کرتے تھے، مسخرہ کیا کرتے تھے. حکم خدا کی نافرمانی کرتے تھے، بلکہ نافرمانی نہیں، اس سے الٹا کرتے تھے. جو پروردگار عالم سے اطاعت آتی تھی، جو فرمان آیا کرتا تھا، اس کے برخلاف عمل کیا کرتے تھے. اور جب انہوں نے خدا کی اطاعت سے منہ موڑ لیا تو ہم نے ان کو پلٹ دیا. آگ میں آگ ایسی بھڑکی کہ قوم جل گئی، ایسی زمین پلٹی کہ پوری کی پوری قوم الٹ کے زمین کے نیچے آ گئی. یعنی کس طرح سے ہم نے عذاب نازل کیا. مگر خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جو فرما برداری کے ساتھ خدا کی بارگاہ کے اندر اطاعت رب کائنات کرتے ہیں. تو پھر ہمارا تحفہ بھی ان کے لیے ہے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ. کون ہے نفس مطمئنہ؟ جو دنیا کی ہر مصیبتوں پہ صبر و شکر کرتا ہے. مطمئن نفس جس کو نہ خوف ہے، جس کو نہ کوئی لالچ ہے. اگر خوف ہے تو خوف خدا ہے، اگر شتاب ہے، اگر جلدی ہے، اگر لالچ ہے تو خدا کے ملاقات کی لالچ ہے، خدا کی بارگاہ میں جانے کی لالچ ہے. موت جن کے لیے شیرین ہے شہد سے زیادہ، یہ وہ لوگ ہیں، وہ نفس مطمئنہ کی منزل پہ فائز ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ثابت قدم ہیں. اور ثابت قدم یعنی محکم ثابت قدم ہیں کہ جن کی گواہی خود قرآن مجید یہ دیتا ہے. سورہ بقرہ کی 250ویں آیت کہ جس میں پروردگار عالم کہتا ہے کہ ہم نے قوم جالوت کے اوپر قوم طالوت کو مسلط کر دیا کیونکہ وہ قوم ثابت قدم تھی. عزیزان گرامی، وقت کم ہے اس لیے تیزی سے صرف میں ہنٹس دیتی ہوئی گزر جاؤں گی کہ قوم جالوت کے اوپر قوم طالوت کو ہم نے مسلط کیا. کیوں؟ قرآن کی آیت بتا رہی وہ ثابت قدم تھے. یعنی ثابت قدمی اتنا بڑا انعام ہے کہ خدا کہتا ہے کہ ہم اس کو فتح یاب کرتے ہیں. اور دوسری قوم یہ سورہ کہف کی آیت ہے، پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ مومنین ایسے تھے کہ ظلم و ستم کے سامنے ثابت قدم ہو گئے، ظلم و ستم کے ساتھ ثابت قدم ہو گئے اور پھر خدا سے پناہ بھری اور خدا کی بارگاہ میں آ کے اس سے پناہ لی. اور خدا ہی تو پناہ دینے والا ہے. اور ایسی پناہ دی ان مومنین سے کہ جن کے دل قوی تھے، جن کے دل قوی تھے. خدا نے کیسے ان کو پناہ دی ہے؟ یہ سورہ کہف کی تلاوت ہو رہی ہے نا نیزے کے اوپر، اس لیے کہ وہی اصحاب ہیں کہ جب رجعت ہوگی، امام حسین دوبارہ آئیں گے دنیا میں، مولا عباس کے ہاتھ میں علم ہوگا، پوری دنیا فتح ہو رہی ہوگی، تو اصحاب کہف بھی آ کر مولا کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے. خدا ہم کو بھی اس لشکر میں شامل کر لے. ہمیں بھی کوئی چھوٹی موٹی نوکری مل جائے، جھاڑو دینے کی، برتن دھونے کی، کام کرنے کی، وہی مل جائے تو بہت بڑی بات ہے. رجعت ہے ہمارے مذہب کے اندر اور رجعت ہوگی، وہ تمام ارمان پورے ہوں گے. جبھی تو سبط جعفر صاحب کہتے ہیں کہ جب امام آئیں گے درد دل سنائیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے. کیونکہ جب امام آئیں گے تو پھر دنیا پر انہی کی حکومت ہوگی، ان کا جشن ہوگا جنہوں نے تمام زندگی مولا کے ساتھ ثابت قدم رہے ہیں، قدم جما کے کھڑے رہے ہیں اور محبت کے ساتھ ہر تکلیف کو برداشت کیا ہے اور چہرے پہ رونق رہی ہے، چہرے پہ رونا نہیں رہی. اے حسین کے عزاداروں، اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس امر کی ہے کہ جو ہمارے میڈیا پہ عقیدوں کی جنگ لڑی جا رہی ہے، عقیدوں کے اندر غلط ملت کیا جا رہا ہے، ہمارے ذہنوں کو منحرف کیا جا رہا ہے، اسپیشلی طور پہ نوجوان نسلوں کو.
کیونکہ موبائل تو ہم جیسے لوگوں کے ہاتھ میں ہر وقت نہیں ہوتا، بہت سارے دنیاوی کام اور ذمہ داریاں ہیں، ان جوانوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ جو بڑی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں سارا ہوم ورک بھی اسی پہ کرنا ہے، کلاس ورک بھی، کالج کا سب کچھ ہمیں اسی نیٹ کے اوپر کرنا ہے، اسی لیے نیٹ کو استعمال کر کے ان کی ذہنوں کے اندر وہ فطور ڈالا جا رہا ہے کہ یہ کیوں ہے، یہ کیا ہے، یہ کیوں آج 1400 برس کے بعد پھر کیوں ذکر کرتے ہو، گزر گیا جو واقعہ گزر گیا، کیوں یزید کو برا کہتے ہو، کیوں ان پہ لعنت بھیجتے ہو؟ ہاں، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، یہ دلیل ہے۔ کسی کو لعنت نہیں بھیجنی چاہیے، بہت بری بات ہوتی ہے، یہ دلیل ہے۔ کسی کے پیچھے غیبت نہیں کرنی چاہیے، ارے وہ تو فنار ہو گیا، اس کے اوپر تو غیبت کیا، اس پہ لعنت تو قرآن بھیج رہا ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور بچے یہ سوالات لے کر ہمارے سامنے آتے ہیں، اب ہمارے پاس ایک مفصل دلیل ہوتی ہے ان کو سمجھانے کے لیے، مگر قرآن کی جو گفتگو ہو رہی ہے کہ قرآن شفاء الناس ہے۔ میرے مولا علی ابن ابی طالب کے پاس جب کوئی پہنچا، کہ مولا یہ بتائیے کہ آخری دور میں ہم ثابت قدم کیسے رہیں گے؟ تو دو دعائیں، ایک قرآن سے، ایک روایت مولا سے آتی ہے۔ مولا سے قرآن کی آیت فوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، ہر نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ درود کے ساتھ اس کی جو تلاوت کرتا ہے وہ ثابت قدم رہتا ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ دعا عہد پڑھا کرے۔ دعا عہد پڑھنے والا کبھی بھی اپنی منزل سے نہیں ہٹے گا یہاں تک کہ اپنے مولا کے ساتھ پیوست ہو جائے گا۔ دعا عہد میں ہے نا، آخری مرتبہ اللہ جل کہہ کے 3 مرتبہ جب ہاتھ مارتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ مولا ہم آپ کے ساتھ پیوست ہونے کو تیار ہیں۔ تو دو عمل ہے، ایک افوض امر الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ پڑھا کریں، اور دعا عہد تو ضرور پڑھ لیا کریں۔ اگر وقت نہیں ہے تو دن میں کسی وقت پڑھ لیا کریں، مگر متوسل رہیں اپنے امام وقت سے کہ جو اس وقت ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اور پھر میرے چھٹے امام نے فرمایا ایک اور دعا کے لیے جب آپ کے پاس پہنچے ہیں، ثابت قدم رہنے کے لیے ایمان ہمارے پاس دعاؤں سے بڑا کوئی ہتھیار ہے؟ ثابت قدمی سے بڑی کوئی قدم ہے؟ کہ میرے چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو اور روزی میں اضافہ چاہتے ہو، اور یہ چاہتے ہو کہ یہ ہاتھ کسی غیر کے سامنے نہ پھیلے، غیر یعنی غیر عقیدہ کے کو پاس ہماری کمزوری نہ جائے، یہی وجہ ہے کہ آج ہم سب سے امیر کہلاتے ہیں، کہ ہم سے زیادہ کوئی پیسے والا ہے نہیں، ہر سال کروڑوں لاکھوں روپیہ ذکر حسین پہ لٹا دیتے ہیں، اور اس کے بعد بھی ہر چیز ہمارے پاس ہے، ان سے پورے سال میں کچھ چھوٹی سی تقریب بھی نہیں ہو پاتی، پیسے ہی نہیں ہے ہمارے پاس، کہاں سے؟ وہ دے رہا ہے، جو دے رہا ہے اسی پہ تو خرچ کر رہے ہیں۔ تو میرے مولا فرماتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہ کے نام سے، رحمان کے نام سے، رحیم کے نام سے واسطہ دیتے ہیں کہ ہمارے قلوب کو ثابت قدم رکھ۔ اور یہ ایسی دعا ہے کہ جو انسان کے رزق میں اضافہ کرتی ہے، جو انسان کی روزی میں اضافہ کرتی ہے، اور رزق و روزی صرف روپیہ پیسہ نہیں ہوتا، ایمان بھی ہوا کرتا ہے، نفس کی طاقت بھی ہوا کرتی ہے، صبر بھی ہوا کرتا ہے۔ جب کوئی کچھ باتیں آپ کو سنا رہا ہو اور یہ دعا پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کریں، پھر دیکھیے کتنا سکون و قرار ملتا ہے۔ صبح فجر کے وقت پڑھنا مستحبات میں شامل ہے، مگر جس وقت بھی جو بھی ٹائم مل جائے جس کو امام سے وابستہ ہو جائے، تو بے شک جس کے پاس اتنی دعائیں ہوں، جس کے پاس اتنا نورانی کرنے ہوں، اتنے راستے ہوں، وہ تو بھٹک نہیں سکتا، وہ ضرور متوسل رہتا ہے ان کے ساتھ کہ جو خدا کے محبوب بنتے ہیں۔ اور بے شک یہ شفا ہے۔ آج تذکرہ کرنا ہے اس چشماہے کا جو باب الحوائج ہے۔ جب عبد الکریم حائری کے پاس، جو مدرسہ فیضیہ کے پرنسپل تھے اپنے زمانے میں، اور مدرسہ فیضیہ کی تو بات ہی کچھ اور ہے کہ جہاں پہ تربیت پائی ہو امام خمینی نے، جہاں بڑے بڑے مراجعین آج بھی مرجع وہیں سے بن کے مراجعین نکلتے ہیں،
اس مدرسے کے پرنسپل تھے. شاگرد آ کر کہتے ہیں آغا جان استاد مشکل حل نہیں ہوتی، کیا کریں، کون سی دعا پڑھیں، کون سا عمل پڑھیں، استاد آپ بتائیے. ارے آپ کا بلند مقام، بہت اونچا مقام. آپ نے کہا قوم میں رہتے ہوئے بھی تمہیں مشکل پیش آتی ہو، تمہیں تکلیف دنیاوی پیش آتی ہو، جاؤ حضرت معصومہ کے پاس اور ان کو ان کے چچا علی اصغر کا واسطہ دو. اس لیے کہ عبد الکریم حیری کے خواب میں شہزادے علی اصغر آتے ہیں، کہتے ہیں آپ تو عالم دین ہیں، آپ لوگوں سے کیوں نہیں بتاتے کہ مجھ سے توسل کیوں نہیں کرتے؟ کیا 72 شہیدوں میں میرا نام نہیں ہے؟ کیا میں باب الحوائج نہیں ہوں؟ اگر میں چھوٹا ہوں تو کیا ہوا، کیا میرے نام سے دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ جاؤ حضرت معصومہ کے حرم میں زری کو پکڑ کر ان کے چچا حضرت علی اصغر کا واسطہ ہو، حاجت ضرور ملے گی. کیونکہ علی اصغر وہ باب الحوائج ہے جن کے نام کی شرم پروردگار عالم میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. ایک شخص ہے اس کو خدا اولاد نرینہ، بڑی منتوں مرادوں، 20 سال کے بعد ایک بیٹا عطا ہوا، مگر بیٹا جو عطا ہوا وہ تھوڑا سا اس میں جسمانی ڈیفیکٹ تھا. بڑی پریشانی ہوئی، بہت روئے، پریشان ہوئے. ایک شخص آیا، کہا میں کل کربلا جا رہا ہوں. کہا اچھا میرا عریضہ لے جا، امام حسین کی بارگاہ میں ڈال دینا، روضے میں ڈال دینا. امام سے میں استغاثہ کر رہا ہوں، ایک خط لکھ رہا ہوں مولا کو کہ میرے بچے کو شفا دیں. اتنے دنوں کے بعد اگر ایک نعمت دی ہے تو نعمت کو صحیح بھی تو کریں آپ. خط لکھا، عریضہ لکھا، دے دیا ظاہر کو، ظاہر چلا گیا. ایک ہفتے کے بعد وہی شخص کہ جس نے عریضہ لکھا ہے خواب میں دیکھتا ہے امام رضا آئے ہیں، اور امام رضا آ کر کہتے ہیں ہم نے تمہارا خط علی اصغر تک پہنچا دیا ہے، تمہارا خط. اور اس خط میں اس بچے کی انگلی کا نشان بھی، انگوٹھا بھی لگا دیا تھا استغاثہ نیچے کر کے، اور کہا تھا ذریعے امام حسین میں ڈال دینا. کیونکہ امام حسین کے سینے پہ تو علی اصغر سو رہے ہیں، برابر میں علی اکبر ہے، سینے پہ علی اصغر ہے. کہا کہ ذریعے میں ڈال دینا، انگوٹھا لگا ہوا ہے. خواب میں امام رضا آ کر کہتے ہیں کہ میں نے تمہارا عریضہ علی اصغر تک پہنچا دیا ہے. وہ شخص پریشان ہوتا، دیا تو تھا کربلا پہنچانے کو، امام رضا کہاں سے آ گئے بیچ میں، کیسے ان تک پہنچ گیا یہ عریضہ. وہ شخص کربلا سے واپس آتا ہے، کہا ماجرا کا، کہا میں یہاں سے سیدھے مشہد چلا گیا، کہا پہلے مولا کی زیارت کر لوں. سب کے عریضے ڈال رہا تھا، وہ عریضہ جو کربلا کا تھا وہ بھی اسی میں ڈال دیا، میں نے اسی زری میں ڈال دیا. امانت وہاں تک پہنچ گئی. اور پھر اسی دن اس شخص نے صبح دیکھا کہ بچے کو شفا مل چکی ہے. یہ وسیلہ ہے، یہ شفاعت ہے کہ دنیا میں بھی شفا ہے، آخرت میں بھی شفا ہے. تذکرہ کر رہے ہیں اس ماہ کا جو باب الحوائج. شب عاشور آ گئی، کیسی دردناک شب عاشور. حسین کے خیام میں تسبیح و تحلیل کی آواز آ رہی ہے. مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد حسین نے تمام دوستوں صحابہ کو اپنے خیمے میں بلایا، ایک مختصر سا خطبہ دیا، خدا کی حمد و ثنا، نبوت، امامت کی تعریف کے بعد کہا کہ اے میرے یارو دوستو، میرے اوپر جان نچھاور کرنے والے حسین کی جان، میں تمہارے اوپر سے اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں. جس کو جہاں جانا ہے وہ چلا جائے، اور تمہاری جنت کی بھی بشارت دیتا ہوں، تمہیں آزاد کرتا ہوں. اور اگر کوئی کسی کا ہاتھ پکڑ کے بھی جانا چاہے، ہائے وہ چلا جائے. اس کے بعد مولا عباس سے کہا بھیا عباس چراغ بجھا دو، ایسا نہ ہو کہ کوئی شرم سے جانے نہ پائے. چراغ بجھ گیا، چند لمحوں کے بعد چراغ دوبارہ جلایا گیا. تمام جان نثار اسی طرح سے بیٹھے ہیں، مگر ایک فرق ہے، سب کے ہاتھوں میں تلوار ہے. مولا اجازت دے کے اپنی گردنیں کاٹ لے، مگر آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، آپ کو تنہا درگاہ آدھا میں نہیں چھوڑیں گے. ہمیں معلوم ہے کہ کل ہمیں بھی شہید ہو جانا ہے، مگر مولا آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. اسی لیے تو مولا کہتے تھے جیسے مجھے ملے دوست، نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے. رات کی تاریکی پھیل رہی ہے، مولا حسین عباس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور چلے اپنے ستاروں کو دیکھنے کے لیے، خیام کا دورہ کرنے کے لیے.
خیمہ ام رباب کے قریب پہنچے. پہلا خیمہ ام رباب کا. کیا دیکھا؟ اندر ایک چھوٹی سا شمع جل رہی ہے. رباب نے ایک بچے کو آغوش میں لیا ہوا ہے. ایک چھوٹی سی بچی ہے جس جو زانو پہ سر رکھ کے لیٹی ہوئی ہے اور بار بار گھنگریالے بالوں میں ہاتھ پھیر کے کہتی ہے ننھے بچے میرے کل سب قربانیاں دیں گے, میرے پاس کوئی قربانی نہیں ہے کہ میں اپنے والی حسین پہ قربان کر سکوں. میں کہوں گی رباب صبر کرو, کل کا دن تو آنے دو, سب سے عظیم قربانی آپ کی ہوگی. حسین اس منظر کو دیکھ رہے ہیں, آگے بڑھے. ام لیلا علی اکبر کے بالوں میں شانہ کر کے کہہ رہی ہیں میرے لال کل ماں کو شرمندگی نہ ہو, سیدہ کے سامنے مجھے شرمسار نہ کرنا. علی اکبر نے کہا مادر گرامی پہلے آپ مجھے بابا سے اجازت تو دلوا دیجئے گا, پھر میدان جنگ میں وہ کارنامے دوں گا کہ علی کے لوگوں کو علی کی جنگیں یاد آ جائیں گی. اسی طرح جناب قاسم کا خیمہ تمام خیموں کی زیارت کرتے ہوئے مولا پھر آتے ہیں اپنے خیمے میں. تسبیح و تحلیل کی آواز بلند ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ صبح فجر کی اذان کا وقت آ گیا. وہ روز عاشورہ شروع ہونے والا ہے. مولا نے علی اکبر کو بلایا. اذان مؤذن نے معمول کو ہٹا کر کہا کہ علی اکبر تم اذان دو, حجت خدا ہیں, آخری حجت تمام کرنا چاہتے ہیں, شبیہ رسول ہے. گلدستہ اذان پہ جا کر اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی. سب کو رسول کا زمانہ یاد آ گیا. یہ آواز پوری دنیا میں پھیلی, مگر جن کے دلوں پہ تالے لگے ہیں انہوں نے نہیں پہچانا کہ کس کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. آواز پہنچی ہوگی مدینے میں, سغرا بے چین ہو گئی ہوں گی میرے بھیا آواز تو قریب آ رہی ہے, کہاں سے آواز آ رہی ہے, ابھی لینے نہیں آئے. میں کہوں گی سغرا اب انتظار نہ کرنا, یہ آخری آواز ہے علی اکبر کی, یہ آخری اذان ہے علی اکبر کی, اس کے بعد اکبر نہیں آئیں گے. اب اذان کے بعد نماز شروع ہوئی. فجر کی نماز کے وقت وہ تیر اندازی شروع ہوئی کہ جناب سعید اور زہیر خین دو شہادتیں ہوئیں. مولا نے دونوں کے لاشوں کو اٹھایا, زانو پہ رکھا, خبر بہشت دی. اب اس کے بعد جو بھی جاتا ہے بڑا سخت وقت ہے مولا پہ. ایک لاشا لا رہے ہیں, ایک لاش ایک جا رہا ہے, ایک کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں, پھر اس کا لاشا اٹھا کے لا رہے ہیں, پھر جانے والے کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں. ارے کیا سخت مصیبت ہے میرے مولا پہ. لاشے پہ لاشیں لاتے ہیں, خیام میں اٹھاتے ہیں. تصور کیجئے کرب و بلا کا عزیزوں کہ اونا محمد کی لاشیں کیسے اٹھائے ہوں گے. پہلا لاشا دریا کے پاس ہے جناب محمد کا, اور جناب آن 9 میل کے فاصلے پر ہیں, ان کا بھی لاشا لایا گیا ہے. کیسے لائے ہوں گے مولا, ان کا بھی لاشا مولا اٹھا کے لائے ہیں, اور آسانی نہیں ہوگی, دشمن نے گھیرا ہوا ہے. مگر ہائے حسین, ہائے حسین, مشکل ہے حسین, کیونکہ عباس ساتھ ہیں. جب عباس حسین کے ساتھ چلتے ہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے. اور ان کا بھی لاشا لائیں. اور دوسرا مشکل وقت قاسم کے لاش کے ٹکڑے ایک گٹھری سی بنا لائے حسین, لا کے ام فروا کے سامنے رکھ دی کہ تمہارے بچے کی بارات آئی. اور تیسری مشکل وہ وقت کا تصور کیجئے کہ جہاں علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی تھی, خیمہ روضہ حسین سے بہت دور ہے. وہ کیسے اٹھایا ہوگا جوان کا لاشا, کیسے لے کر آئے ہوں گے, واپس کیسے لے کر گئے ہوں گے, اور کیسے گنج شہیدہ میں تو مولا سید سجاد نے دفن کیا. کیونکہ یہ اصول تھا کرب و بلا کا کہ جہاں پر جو شہید ہوتا تھا اس کو لاتے تھے, بیویاں زیارت کرتی تھی, پھر لاشوں کو اسی طرح پہ اسی جگہ پہ لے جا کر وہیں پہ لٹا دیا جاتا تھا. اب وہ وقت آ گیا, نہ قاسم و نہ علی اکبر و نہ عباس ہے, حسین اکیلا ہے, حسین تنہا ہے. حل من ناصر ینصرنا کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. مولا بار بار آتے ہیں, بیویوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. میدان میں جا کر ایک مرتبہ کہتے ہیں حل من ناصر ینصرنا, حل من معز ینصرنا.
ابھی اتنا ہی کہنا ہے کہ خیموں سے رونے بکا کی آواز بلند ہوئی. مولا گھوڑے کی ایڑ لگا کر خیموں کے پاس آئے. اے بہن زینب کیا ہو گیا؟ کیا کوئی بچہ پیاس کی شدت سے مر گیا چلا گیا؟ کہا نہیں بھائی، آپ کی استغاثہ سن کر ننھے مجاہد نے گھوڑے اپنے جھولے سے اپنے آپ کو گرا دیا ہے. ارے میری قربانی کہاں جائے گی؟ مولا نے سنا، کہا جاؤ اس کو تیار کر کے لاؤ، ہم پانی پلا کے لاتے ہیں، بچے کو بہت پیاس ہے. ہائے ننھا سا سپارہ، وہ قرآن کا حصہ کہ جس کو رباب نے تیار کرنا شروع کیا، شلو کا تبدیل کیا، سر پہ چھوٹا سا امامہ باندھا، کمر میں چھوٹا سا پٹکا باندھا اور پیشانی کا بوسہ دیا، ہاتھوں سے منہ کو صاف کیا. میرے لال پانی نہیں ہے کرب و بلا میں کہ ماں چہرے کو منہ کو دھلائے. اگر دادی کے پاس جانا تو شکایت نہ کرنا، دادی سے کہنا پانی نہیں تھا، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا. لا کر حسین کو دیا. حسین نے غور سے بچے کو دیکھا، اپنے ابا کے دامن کو بچے کے منہ کے چہرے کے اوپر ڈال دیا اور لے کے چلے میدان کی طرف. فوج اشقیہ یہ سمجھی حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں، شاید صلح کرنا چاہتے ہیں، مگر ہائے علی کا بیٹا، زہرا کا لاڈلا ابا کا دامن کو ہٹا کر کہتا ہے حسین سے دشمنی ہے، حسین کے خون کے پیاسے ہو. یہ بچے نے کیا قصور کیا ہے؟ یہ بھی 3 دن کا پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے. اگر ایک قطرہ پانی پلا دو، ایک قطرہ پانی پلا دو تاکہ بچے میں جان آ جائے. ابھی اتنا کہنا تھا کہ ادھر سے کوئی امید نہیں ہوئی. مولا نے بچے کو زمین پر لٹا دیا. سمجھتے ہو کہ میں پانی پی لوں گا؟ خدا کے بچے کو پانی پلا دو. ارے جلتی ریت پر علی اصغر کو لٹا دیا. مولا نے دوبارہ اٹھایا، آغوش میں لیا اور کہا اے علی اصغر، اس فوج اشقیہ کو میری بات سمجھ میں نہیں آتی. تم حجت خدا کے پوتے ہو، حجت کو تمام کرو. اب وہ عمل ہوا کہ جس سے بڑے بڑے سورما بھی دہل گئے. علی اصغر نے سوکھی زبان نکالی، ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کیا. فوج اشقیہ منہ پھیر پھیر کے رونے لگے. شبر نے کہا ہے حرملہ، حسین کے کلام کو قطع کر، اگر یہی حالت رہی تو ہماری فوج بکھر جائے گی. ہائے عزاداران حسین، اب وہ ظلم ہوا کہ جس سے زمین اور آسمان ہل گئے. حرملہ نے تیر چلایا، خطا ہو گیا. دوسرا تیر چلایا، خطا ہو گیا. حرملہ کے پاس شمر آتا ہے، حرملہ تیرا نشانہ تو آج تک قطع نہیں ہوا، یہ کیا عمل ہے؟ کہا کہ جب میں تیر چلانا چاہتا ہوں ایسا لگتا ہے در خیمہ پر اس کی ماں انتظار کر رہی ہے اور کوئی بھی آ کر مجھ سے کہتی ہے میرے بچے نے کیا قصور کیا تھا حرملہ، میرے بچے کو شہید نہ کر. شمر نے حرملہ کی آنکھوں پہ پٹی باندھی، کہا حرملہ حسین کے کلام کو تمام کر. حرملہ نے وہ تیر، شعبے کا تیر چلایا جس سے جانور کو مارا جاتا ہے. چلا وہ تیر سنسناتا ہوا. علی اصغر اس منظر کو دیکھ رہے ہیں. ایک مرتبہ بچہ ہمکا، حسین کے سینے پر ہمک کر آئے. تیر علی اصغر کے گلو کو چھیدتا ہوا زمین پہ در آیا. کیونکہ شمر نے کہا تھا حسین کے کلام کو قطع کر، وہ تیر چلاتا حسین کے لیے، مگر علی اصغر نے اپنے گلے پر لے لیا. خون نکلنا شروع ہوا، من کا ڈھلک گیا. حسین نے خون اپنے چلو میں لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا. آسمان سے صدا آئی کہ اگر یہ خون آسمان پہ آیا قیامت تک ایک قطرہ پانی کا نہیں. زمین پہ پھینکنا چاہا، زمین کی آواز آئی مولا یہ خون ناحق اگر زمین پر آیا تو قیامت تک ایک دانہ اناج نہیں ہوگا. حسین نے وہ خون اپنے چہرے پہ مل لیا اور چلے خیام کی طرف. اب کیسے چلے ہوں گے؟ ماں کو کیا جواب دیں گے؟ دکھاری ماں در خیمہ پہ کھڑی بچے کا انتظار کر رہی ہے. رزن بیلا ہے تسلیماً لامر انا للہ و انا الیہ راجعون.
राजिऊन। मौला आगे बढ़ते हैं फिर पीछे हटते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर पीछे हटते हैं। हम यही तो अमल रोज़े आशूरा माल आशूरा में करके मौला की नियामत में शामिल होते हैं। सकीना इस मंज़र को देख रही है, कहा कि मादरे गिरामी ऐसा लगता है कि भैया ने पानी पी लिया, बाबा भैया को लेकर आए हैं, मैं जाकर भैया को लेकर आती हूँ। हुसैन दरे खैमा पे आए, सकीना आकर कहती है मेरे भाई को मेरी आगोश में दे दे। हुसैन खामोश है कि सकीना मादरे गिरामी कहाँ है। रुबाब सामने आती है, का वाली और वारिस मेरा बच्चा कहाँ है। पहला लफ्ज़ जब मौला ने कहा ए रुबाब, मैं इमाम बनकर तुमको कहता हूँ सब्र करोगी, सब्र करोगी। कहाँ वाली जवाब का हुक्म, कहा कि तुम्हारा बच्चा सैराब हो गया। ये कह कर अबा के दामन को हटाया, माँ ने सर को पीट लिया। इस उम्र के बच्चे भी ज़िबा किए जाते हैं। आज़ादारा ने हुसैन, जनाब रुबाब ने कहा ए मेरे वाली, ए मेरे मौला, मैंने सुना है कि शहादत के बाद सबके सर कलम किए जाएंगे, नेज़े पे बुलंद होंगे। मैं नहीं चाहती ये छोटा घुंघराले बालों वाला सर भी नेज़े पे बुलंद हो, आप इसको दफन कर दीजिए। मौला खैमे के पीछे, ख़याम के पीछे जाते हैं। जुल्फ़िकार से ज़मीन को खोदना शुरू, जुल्फ़िकार रो रही है, ज़मीन खुद रही है। नन्ही सी कब्र तैयार हो गई, नन्ही सी कब्र खोद के असगर को गाड़ के शब्बीर उठ खड़े हुए, दामन को झाड़ कर। बारे लहाब दामन में कुछ भी नहीं रहा। हुसैन तेरी बारगाह में आ रहा है, हल मिन नासिर यंसुरना। हुसैन ने नारा बुलंद किया, हाँ शाम गरीबा आ गई। सरों की गिनती हुई, एक सर कम, एक कम मिला सर। शिब्र ने कहा मैंने देखा था हुसैन खैमे के ख़याम के पीछे गए थे, नेज़ा लेके चला, घोड़े पे दौड़ता हुआ चला, नरम मिट्टी जमन ढूंढता चला कि नरम मिट्टी होगी ताज़ा कब्र होगी। हाय एक जगह जो नेज़ा गाड़ा, हाय लाश है अली असगर, नेज़े के साथ बाहर आ गया, सर को कलम किया, लाशे को ज़मीन पे छोड़ा, नेज़े पे बुलंद किया। माँ इस मंजर को देख रही है, हाय अली असगर, तुमको कब्र में भी सोना नसीब नहीं हुआ। लानतुल्लाह अलकौमिल काफ़िरीन। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू।